اتنا ہی حسین مکان بنا لیں، اچھی طرح یاد رکھنا کوئی گارنٹی ہے کہ اس مکان میں ہم رہیں گے بھی، اور رہیں گے تو کتنے دن تک رہیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، خوبصورت سے خوبصورت مکان بنانے والے مکان ابھی تیار بھی نہیں ہوا اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، یا مکان تیار ہوا ابھی اس کا افتتاح ہی ہوا تھا، ابھی اس کا انوگریشن ہی ہوا تھا کہ کسی بنانے والے کا، محنت کرنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ بار بار ہمارے تجربے میں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر کوئی خوش نصیب اس مکان میں رہے بھی تو کتنے دن تک رہے گا؟ ہم نے اے سی لگائی، ہم نے پنکھے لگائے، ہم نے لائٹ لگائی، ساری خوبصورت چیز رکھی، لیکن آپ مجھے بتائیں کتنے دن رہو گے؟ اس کی گارنٹی ہے۔ لیکن آؤ، ایک مکان وہ بھی ہے جس میں رہنا یقینی ہے، اور اللہ اکبر، اس میں گارنٹی بھی ہے کہ رہنا کتنے دن تک کے ہے۔ ان مکانات میں رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن وہ مکان جس کو قبر کہتے ہیں، اس میں قیامت تک مجھے بھی رہنا ہے اور آپ کو بھی رہنا ہے۔ جس مکان کے اندر رہنا کتنے دن ہے اس کی کوئی گنجائش اور گارنٹی نہیں ہے، اس مکان کے لیے کتنا اہتمام کیا، لیکن جس مکان کے اندر قیامت تک سونا ہے، جس مکان میں قیامت تک رہنا ہے، اس مکان کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کی تزئین کاری کے لیے، اس میں ٹھنڈک کے لیے، اس میں ہواؤں کے لیے، اس میں فضاؤں کے لیے، اس میں نرم بستروں کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکانات کے گدے قیمتی پیسے خرچ کر کے خریدے جا سکتے ہیں، مگر قبر کے گدے قیمتی پیسے خرچ کر کے دنیا کے اندر خریدے نہیں جا سکتے، بلکہ اس کی ایک کنڈیشن ہے، اللہ اکبر، اللہ کو راضی کرنا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا۔ قبر میں بھی گدے ہیں، قبر میں بھی گدے ہیں۔ کس نے کہہ دیا کہ قبر میں صرف مٹی ہی مٹی ہے؟ بلکہ اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کو جو منا لیتے ہیں، ان کے لیے دنیا کے نہیں بلکہ جنت کا بستر لگایا جاتا ہے اور اتنی خوبصورت نیند سلایا جاتا ہے، فرشتے آ کر کہتے ہیں نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ قبر کی نیند کوئی آسان دنیا کے گدوں پہ سو تو دیر تک سونے والے کی کمر درد کرنے لگتی ہے، مگر قبر میں جو جنت کا بستر ہے، اگر اس پر کسی خوش نصیب کو سلا دیا جائے، اگر اس پر کسی خوش نصیب کو سلا دیا جائے تو خدا کی عزت کی قسم، جب وہ سوئے گا اور قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کو ایسا لگے گا جیسے میں رات کو سویا تھا اور صبح کو میں بیدار ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے جنت کے بستر کی برکت۔ لیکن دنیا میں ہم نے گدے تو لگائے، قبر کے لیے کیا انتظام کیا، قبر کے لیے کیا تیاری کی؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو کبھی قبرستان میں ہماری نظر پڑتی ہے، ایسا لگتا ہے کتنا سکون ہے، کتنا سناٹا ہے، کتنے اطمینان سے سب سو رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اپنے پاس وہ نگاہ نہیں، اپنے پاس وہ نظر نہیں، اپنے پاس وہ آنکھیں نہیں کہ اللہ اللہ، اوپر کی مٹی تو پرسکون نظر آتی ہے، لیکن اندر یہ بھی ہے، اسی 2 گز زمین میں کسی کی قبر اتنی بڑی کر دی گئی ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کا فاصلہ ہو گیا ہے، تا حد نگاہ قبر کشادہ ہو گئی ہے۔ کبھی کسی کی قبر ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی ہے، لیکن اللہ اکبر، اسی پرسکون قبریں جو اوپر سے پرسکون نظر آتی ہے، انہی قبروں کے اندر کسی کی کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہے، اور کسی کی قبر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی ہے۔ ہاں ہاں، وہ سانپوں کا بسیرا، وہ بچھوؤں کا بسیرا، وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں آگ کے ہتھوڑے، وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں آگ کے گوزے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے
بتاؤ دنیا کی رنگریلیوں میں زندگی گزارنے والوں، کبھی سوچا کہ 2 گز زمین کے اندر ہمیں بھی جانا ہے؟ 5-5 ایکڑ زمین پہ اترانے والوں، 50-50 ایکڑ زمین پہ اترانے والوں، 100 ایکڑ زمین کو اپنے نام پہ کرنے والوں، کبھی سوچا بھی کہ مالدار بھی مرے گا تو 2 گز زمین ہی ملے گی، غریب بھی مرے گا تو 2 گز زمین ہی ملے گی، امیر بھی مرے گا تو 2 گز زمین ہی ملے گی، فقیر بھی مرے گا تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ آؤ اس قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں؟ قبر آخر قبر ہے، قبر آخر قبر ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر پر جاتے تو وہاں پہ کھڑے ہو کر اتنا روتے کہ ایسا لگتا کہ روتے روتے آپ کی جان نکل جائے گی۔ یہ کون عثمان غنی ہے؟ یہ وہ عثمان غنی جسے 2 مرتبہ رسول اللہ کا داماد بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ کون عثمان غنی ہے جس نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے؟ اور اللہ کے رسول نے ان عثمان غنی کے لیے کہا جنگ تبوک کے موقع پر کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے، یہ کچھ بھی کرے میں نبی کا اختیار دیکھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کچھ بھی کرے، جو جی میں آئے کرے۔ سرکار فرماتے یہ جنت ہی میں جائے گا، کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائے گا۔ جس کو اللہ کے رسول نے یہ گارنٹی دی ہو کہ عثمان کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائے گا، وہ عثمان غنی جب قبروں پر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے آپ کی جان نہ نکل جائے۔ لوگ کہتے تھے امیر المومنین آپ قیامت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبروں کو دیکھ کر کے روتے ہیں۔ تو عثمان غنی فرماتے ہیں قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر انسان کا معاملہ یہاں درست رہا تو آگے کے سارے معاملات درست رہیں گے، اور انسان یہیں پر ناکام ہو گیا تو آخرت میں ناکامی ہی ناکامی کا منہ دیکھنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آئیے اب تھوڑی دیر ذرا قبر کی سیر کرتے ہیں۔ آپ نے باغوں کی سیر تو کی ہوگی، آپ نے شہروں کی سیر تو کی ہوگی، آؤ ذرا تصور کی دنیا میں ہم تھوڑا قبروں کی سیر کر لیتے ہیں۔ یہ قبریں کیا ہے؟ اللہ، یہ قبریں وہ ہیں جہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی، جہاں انسان کے چہرے نہیں دیکھے جاتے، جہاں انسان کی خوبصورتیاں نہیں دیکھی جاتی، جہاں انسان کے حسن نہیں دیکھے جاتے۔ اللہ اکبر، قبر میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ بے شمار ایسی قبروں کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ کسی قبر پر، قبر والے پر صرف اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ تھوڑی توجہ کرنا، تھوڑا غور کرنا، راتوں کو زنا کے اڈوں کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے، نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے سے پہلے، کسی عورت پر بد نظری کرنے سے پہلے تھوڑا تصور کر لینا آخر قبر ہے، آخر قبر ہے۔ انسان کتنی ہی تدبیر کر لے آخر قبر ہے۔ اور یہ قبر کیا ہے؟ قبر کیسے کیسوں کو دباتی ہے، کیسے میں اور آپ تو کوئی شمار ہی میں نہیں، اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ میں تھوڑی سی ایک حدیث پر آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح میں موجود ہے، اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اور آپ نے اس کو کسی دوسرے باب کے اندر سنا ہے، میں اس کو کسی دوسرے باب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب کی توجہ۔ ہم سوچتے ہیں اللہ کریم ہے یار، قبر میں کیا ہوگا، بلکہ ہم تو شعر پڑھتے ہیں نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے جن کی تہجد بھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے جنہوں نے جانے تو دے دی مگر سنتوں کے خلاف عمل نہیں کیا۔
یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے۔ اللہ اکبر، جن کی نگاہیں کبھی نہیں اٹھی۔ جانتے ہیں جس امام نے یہ شعر کہا ہے نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اس امام کے تقوی کا حال یہ تھا کہ خود کے شہر کا باغ انہوں نے ساری زندگی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ جبل پور سے واپس ہوتے ہوئے اپنے گھر جا رہے تھے، اسٹیشن پر اتر کر گھر جا رہے تھے تو اچانک نظر پڑ گئی تو مولانا عید الاسلام عبدالسلام سے ختم ذکر کرتے ہیں، چلتے چلتے بریلی کے باغ پہ نظر پڑ گئی۔ جس نے کبھی باغ کو بھی قصدن نہیں دیکھا، ان کو حق تھا یہ شعر پڑھنے کا۔ جو ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھے، انہیں کیا حق ہے یہ شعر پڑھنے؟ آپ مجھے بتائیں، آج اپنے اعمال پر نظر کریں، اپنے اعمال پر نظر کریں اور اس کے بعد پھر اپنی بڑی بڑی باتوں کو دیکھیں۔ آج میرا جوان اللہ والوں سے سنی ہوئی باتوں کو اپنی زبان سے دہراتا ہے، یار ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ جنت تو اپنے باپ کی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے باپ سے خریدوا کر کے بک کرا رکھا ہے۔ جس کو یہ حق تھا کہ جنت میرے باپ کی کہنے کا، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے مصلی پر رویا کرتی تھی اللہ کی خشیت سے۔ اور یہاں کچھ بھی زندگی میں نہیں، نہ اللہ کے لیے رونا، نہ اللہ کے لیے عمل کرنا۔ مسجد ویران کر دی، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ ماں باپ کو دکھ دے رہے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ سود کے لقمے کھا رہے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ وہ سود جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ ایک لقمہ سود کا، گھما پھرا کر سود کے دھندے چل رہے ہیں۔ مولانا کو کنونس کیا جاتا ہے، نہیں مولانا اس کا رستہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ قدرت نے جن رستوں کو بند کر دیا ہے، دنیا کا کوئی انسان اب اس رستے کو کھول نہیں سکتا، اور جو کھولنے کی کوشش کرے وہ صراط مستقیم پر رہ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے، جو سود کا کاروبار کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ سود کے دھندے کرنے والوں، محلے کے پہلوان سے لڑنے کی اوقات نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے جو سودی کاروبار کرتے ہیں۔ بتاؤ، اللہ جس سے جنگ کا اعلان کرے، کوئی اللہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کوئی اللہ سے معاذ اللہ مقابلہ کرنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ واللہ تاللہ باللہ کبھی نہیں۔ اللہ کے مقابلے پر کوئی کیا ہے، کسی کی اوقات کیا؟ کسی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ نے لنگڑے مچھر سے اس کو ہلاک کر دیا۔ نہیں دیکھتے فرعون کا انجام کہ اس کو اللہ نے دریا میں غرق کر دیا؟ نہیں دیکھتے وقت و نصر کا انجام کہ اللہ اکبر قدرت نے اسے کیسے ہلاک کیا؟ نہیں دیکھتے شداد کا انجام کہ اللہ اکبر خود کی بنائی ہوئی جنت میں قدم نہ رکھ سکا؟ اس لیے قدرت کو چیلنج مت کرو، دنیا چند دن کی ہے، اس چند دن کی دنیا کے چکر میں اللہ کو ناراض مت کرو۔ حلال کمانے والے اپنا مال قبر میں نہیں لے گئے، حرام کما کر ہم کیا اپنا مال قبر میں لے جائیں گے؟ جھوٹ بول کر کاروبار مت کرو، دھوکہ دے کر کاروبار سب دنیا میں رہے گا۔ بال بچے ہوج موج کریں گے، وارثین موج مستی کریں گے۔ اب تو لوگ اتنے بے وفا ہیں، مردہ باپ کی قبر پر جوان بیٹا فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آتا۔ ارے قبر پر آ کر فاتحہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، بیٹا تو باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتا۔ اب تو لوگ فاتحہ کے لیے بھی ترس رہے ہیں، لوگ دوسروں کا بھلا چاہ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے انسان خود غرض ہو گیا، میں کہتا اللہ کرے انسان خود غرض ہو جائے۔ اگر انسان خود غرض ہو جاتا تو کم از کم بچوں کے لیے حرام دولت کما کر کے اپنی آخرت خراب نہ کرتا۔ انسان خود غرض ہو جاتا تو نماز کے وقت دکان پہ بیٹھ کر اپنے گھر والوں کے بھلے کے چکر میں اپنا برا نہ کرتا۔ ہاں کچھ نہیں لے جانا ہے دنیا سے۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گے۔ آخر قبر ہے، اپنے ہاتھوں سے درجنوں میتوں کو دفن کرنے والوں
کبھی یہ نہیں سوچا آج میں کسی کو اس قبر میں ڈال رہا ہوں، کل کوئی مجھے بھی ڈالے گا؟ کتنی دولت اکٹھا کر لو، ہر کپڑے اپنی پسند کے خریدے تھے، کتنے قیمتی خریدے تھے، 4-4 6-6 دکانوں میں کپڑے ہمیں پسند نہیں آتے تھے، لیکن جو آخری کپڑا پہنایا جائے گا وہ خود کی پسند کا بھی نہیں ہوگا، اس میں کوئی جیب نہیں ہوگی، وہ سلا ہوا نہیں ہوگا، لپیٹ دیے جائیں گے کفن میں۔ عمل اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کفن بھی آگ بنے گا، اس کفن کو بھی آگ کی شکل دے دی جائے گی، اوپر مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے خدا کو راضی نہیں کیا، اور جنہوں نے راضی کیا آپ تو سن چکے، ان کے لیے تو جنت کا بستر ہے۔ ہائے اپنا ہوگا کیا؟ قرآن کہتا مینا خلقناکم، اسی مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مت غرور کرو اپنی جوانی پر، مت غرور کرو اپنی دولت پر، مت گھمنڈ کرو اپنے علم پر، مت گھمنڈ کرو اپنے خوبصورت چہروں پر۔ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں ایک خوبصورت مٹی کا پیالہ آیا تو مولا مشکل کشا اس پیالے کو دیکھ کر رونے لگے۔ اس روایت کو امام قرطبی نے لکھا ہے، خوبصورت پیالے کو، مٹی کے پیالے کو دیکھ کر مولا مشکل کشا رونے لگے۔ کسی نے کہا علی کتنا خوبصورت پیالہ دیکھ کر آپ روتے ہیں؟ فرماتے تم خوبصورت پیالہ دیکھ رہے ہو، میں اس خوبصورت پیالے میں ان خوبصورت چہروں کی مٹی ملی ہوئی دیکھ رہا ہوں جن کے چہرے مٹی میں ملے تھے، اور اس مٹی سے یہ پیالہ بنایا گیا ہے۔ کسی صوفی بزرگ نے فرمایا تھا کہ زمین سے خوبصورت پھول یوں ہی تھوڑی کھلتے ہیں، زمین سے خوبصورت پھول یوں ہی تھوڑی کھلتے ہیں، کتنے گلاب سے چہرے زمین میں ملتے ہیں تب کہیں جا کر خوبصورت پھول کھلتے ہیں۔ اسی لیے تو خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ مسکراتے ہیں۔ یہ بلبل پاگل ہوا ہے کہ یہ پھولوں کو دیکھ کے روتا ہے؟ یہ پھول دیکھ کر کیوں روتا ہے؟ ہم پھول کا حسن دیکھتے ہیں، بلبل پھول میں ان خوبصورت چہروں کی مٹی دیکھتا ہے جو اس مٹی میں مل کر کے پھولوں کو جنم دیتے ہیں۔ سوچو تو صحیح اپنی مٹی کا حال کیا ہوگا؟ اپنی دنیا کی فکر کرنے والوں، اپنی قبر کا اسی مٹی سے پیدا کیے گئے، اکڑ کر زمین پہ چل رہے ہیں، دولت پہ اترا رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ کو بھول چکے، رسول اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکے، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں۔ آج کل لڑکیوں کا حسن ہی سب کچھ ہو گیا، گانے بازی سب کچھ ہو گئے، مسجد سے دین سے دوری سب کچھ ہو گئی۔ یاد رکھنا منا خلقناکم، امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں میرے استاد نے دیکھا ایک جوان بہت تکبر سے گھمنڈ سے زمین پہ اترا کے چل رہا تھا۔ آج کل کے لڑکے بڑے گھمنڈی طور پہ چلتے، ایئرپورٹ پہ دیکھیں، اسٹیشن پہ دیکھیں، وہ کچھ اگر ان کے بازو تھوڑے سے موٹے ہو جائیں نا، مسل ان کے اگر پھول جائیں تو اس پر پتیاں پھول خدا جانے کیا کیا بناتے، اس پر بھی اور پھر کمر پر بھی۔ اب تو کمر بھی کھول کے چل رہے کہ دیکھیں کہ میں کتنا خوبصورت ہوں۔ اس دور میں کوئی بیل بوٹا تو نہیں تھا، لیکن وہ اپنے مسل پر، بازو پر جو ہے اور اپنے موٹے جسم پر اترا کے چل رہا تھا۔ امام غزالی کہتے ہیں میرے استاد نے کہا بیٹے اکڑ کر مت چل، اکڑ کر چلنا زیب نہیں دے، تکبر صرف اللہ کی شان ہے، بندے کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہ جوان ہی کیا جو بات سن لے، جوان تو اپنے آپ کو دل ہوشیار سمجھتے ہیں نا، پلٹ کر کہا آپ نہیں جانتے میں کون ہوں، اپنی اصلاح کرنے کی بجائے کہتا ہے آپ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ وہ امام غزالی کے بھی استاد تھے، پلٹ کر کہا بیٹے اچھی طرح جانتا ہوں تو کون ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں تو کہا بتائے میں کون ہوں۔ فرمایا سن، تیری ابتدا منی کا ناپاک قطرہ ہے، نطفہ ہے تیری ابتدا، اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے، یہی تیری حقیقت ہے۔ جو ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہو اور قبر میں بدبودار مٹی بن جائے، اسے اکڑ کر چلنے کا حق کیا ہے؟ اگر خدا کو راضی نہ کر سکے تو کتے کی مٹی میں اور انسان کی مٹی میں فرق کیا ہے؟ انسان اگر خدا کو راضی نہ کر سکا تو جانور سے بہتر نہ ہو سکا، اور اگر خدا کو راضی کر لے
عطا کر دیتا ہوں۔ اس کی رضا کی بات ہے، اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان، اور اگر بڑھے تو اس عطے کونین میں سما نہ سکے۔ بڑے تو پھر کونین کی وسعت سمٹ آتی ہے اس کے وجود میں، اتنا بڑا ہے، اور گھٹ جائے، کردار اچھا نہ، اخلاق اچھا نہ، بولی اچھی نہ، جو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو انہوں نے خدا کو کب منانا ہے؟ غریب نواز کا مہینہ شروع ہو گیا، عرس کے ایام شروع گئے، سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں جس نے کسی مومن کو گالی دی توبہ سے پہلے مر گیا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ کافر ہو کر نہ مرے، اس کا ایمان نہ۔ کتنی مومنوں کو تو اپنی جگہ ہے، خود کی بیوی کو لوگ گالی دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں بیوی، اور اسی کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ مردانگی گالی دینے کا نہ، وہ بزدل ہے جو بیوی کو گالی دیتا ہے، وہ بزدل ہے جو بیوی کو مارتا ہے۔ مردانگی کس سے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جانے مردانگی کی طرف دیکھو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی نے اپنی بیویوں میں کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں، کسی کو نہیں ڈانٹا، بلکہ الٹ ہم یہ کرتے تھے، خود ہی لڑتے تھے، ناراض ہو کے بیٹھ جاتے تھے، حضور ہمیں منانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ حضور کا کردار ہم سب بھول گئے۔ تو بات دور نہ نکل جائے، عرض کر رہا تھا کہ قبر میں کون کون کس کس عالم میں رہا، اور واللہ یہ صرف عبرت کے لیے ہے اور کوئی بات نہیں۔ ایک حدیث پاک آپ نے وہی بار بار سنی ہے ایصال ثواب کے باب میں، تھوڑا سا اس کو دوسرے پیرا ہے۔ حدیث کا یہ معجزہ ہے، اعجاز ہے حدیث کا کہ حدیث